الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. یہاں یہی بات جو پیچھے کی گئی ہے اس کو مثالوں سے اب سمجھایا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو کس طرح ہدایت کی طرف، نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آتے ہیں، ان کے لیے خیر و بھلائی لکھ دیتے ہیں. فرمائے کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے دوست. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے. اور یہ پرفیکٹلی فٹ آتی ہے مثال یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جن کا دوست ہوتا ہے پھر ان کو کس طرح وہ مدد دیتا ہے. اب ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک شخص کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ عراق کے بادشاہ نمرود کے ساتھ ایک جھگڑا ہوا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے، میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا. یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا. یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلیل کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کو ایسی قوت دی کہ وقت کا بادشاہ حیران پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ الہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتے، یعنی میرا الہ وہ ہے، اگر تم بھی الہ ہو تو تم مغرب سے نکال لو. تو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو. اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو دوسروں کے لیے ایک نشانی بنا دیتے ہیں کہ لوگ ان سے ہدایت پائیں. اور کس طرح جب انسان کے دل کے اندر کوئی شک آتا ہے، حالانکہ دل مان بھی رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی مزید یقین چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے یقین دلاتے ہیں، اس کے لیے کیسی کیسی مثالیں قائم کر دیتے ہیں. اور تیسری مثال پھر ابراہیم علیہ السلام کی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی بس ایک سوال اٹھا تھا، ایک خیال آیا تھا. جتنے بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ کے اندر بہت سوال آتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات وہ کوئی گستاخ ہو یا وہ مانتے نہیں، مان رہے ہوتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے مزید پوچھتے ہیں. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو کہ پوری قوم کے مقابلے میں واحد اپنے رب کے اوپر ایمان لانے والے تھے اور رب کی اطاعت کرنے والے تھے، جنہوں نے سارے معاشرے کی مخالفت مول لے کر آگ میں جانا گوارا کر لیا. اتنا زبردست ایمان تھا ان کا، اتنا پختہ یقین تھا ان کا، لیکن ان کے دل میں بھی خیال آیا، ان کے دل میں بھی سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ کیسے اپنے دوستوں کو اندھیروں سے، یہ بھی ایک اندھیرا ہی ہے نا، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور وہ کس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور عزیز حکیم ہے. یعنی اگر تمہارے کہنے پر وہ پرندے جن کو تم نے اپنے سے مانوس کیا دوڑے چلے آ رہے ہیں مرنے کے بعد، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ مرنے کے بعد ساری روحوں کو سمیٹ سکے، ان کو دوبارہ زندہ کر دے، ان کو دوبارہ جسم عطا کر دے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں
وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو. اور وہ کام پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ بتائیے. طاغوت کا انکار، غلط کاموں اور غلط باتوں کا انکار، غلط چیزوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. جو غلط ہے اسے غلط کہنا ہے. یہ نہیں کہ 2 دن غلط کہیں اور تیسرے دن خود بھی وہ کرنا شروع کر دیں اور پھر اس کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے. سخت رویے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی برتیں، بدتمیزی برتیں. مطلب یہ کہ ساری دنیا بھی آپ کو قائل کرنا چاہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ قرآن پڑھنا اور یہ جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کی ایسی باتیں اور یہ اپنے عملی زندگی کو تبدیل کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں کی باتوں سے کنونس نہیں ہونا. طاغوت وہی تو ہوتا ہے سرکش جو انسان کو اللہ کی بندگی سے پھیرتا ہے. تو وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. تو ایمان کی مضبوطی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں. ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ کی دوستی اس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت میں جم جاتے ہیں. ایسا ایمان لاتے ہیں کہ پہاڑ ہل جائیں وہ نہ ہلیں. اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. وہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. دیکھیے جو عام مال خرچ کرنا ہوتا ہے نا، مثلا صدقہ خیرات آپ کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، کسی کی مدد کرنا، یہ ان سب کا اجر کیا ہے؟ ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر. لیکن جب آپ دنیاوی فائدوں سے اوپر اٹھ کر، انسٹنٹ ریوارڈ یا شکریہ کسی کا سننے سے اوپر اٹھ کر صرف اللہ کی خاطر اپنا مال دیتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کو طاقت دینے کے لیے، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی بڑا آنر دیتا ہے. اور یہ اللہ کی دوستی کی علامت ہوتی ہے. تبھی انسان اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے. جو دین کو سچا سمجھتا ہے اور جو دین کو اپنے لیے بھی ایک جینوئن چیز سمجھتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور جو دین کو سب کے لیے پھر خیر کی بات سمجھتا ہے، وہ پھر کیا چاہتا ہے کہ ایک ایک بندے تک خیر پہنچ جائے. اور اس خیر کو پہنچانے کے لیے کیریئر چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کیریئر مال سے بنتے ہیں. یعنی علم کو بھی آگے پہنچانے کے لیے مال چاہیے. مثلا آپ یہاں ایسے ہی مفت میں پہنچ گئے، کوئی کرایہ خرچ نہیں کیا، یہ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ سب کچھ خود سے خود ہو رہا ہے. کوئی میرا خیال ہے اس کی کہیں اور کنیکشن جڑا ہوا ہے جہاں سے یہ ساری لائٹ آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے سے، آپ نے اپنی جاب چھوڑی، آپ نے اپنا گھر کا کام چھوڑا، کسی نے کچھ چھوڑا، سب قربانیاں کرتے ہیں نا. تو ان کو اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ میری اللہ کے راستے میں، یعنی یہ اگر میں چھوڑ رہی ہوں تو یہ اللہ کی خاطر چھوڑی، اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں. 2 لوگ گھر چھوڑتے ہیں، ایک وہ چھوڑتا ہے جو دنیا کمانے کے لیے، اور ایک وہ چھوڑتا ہے جو دنیا چھوڑ کر دین حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے نا. تو اب آپ نے یہ جو قربانی کی کہ اپنی لگی بندی جاب کو یا اپنے لگے بندے کسی آمدنی کے ذریعے کو صرف اس لیے چاہے وقتی طور پر ہی چھوڑا تاکہ آپ دین میں دسترس حاصل کر سکیں کہ ایمان بھی بڑھے اور عمل بھی زیادہ بہتر ہو، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں وقت دینا ہے، یہ قربانی کرنا ہے. یا پھر ایکٹیولی اپنے مال کا کچھ حصہ نکال کر جو دوسرے لوگ اس کام میں لگے ہوئے ان پہ خرچ کرنا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے راستے میں. کیونکہ جو کسی فرد کو دیا جاتا ہے، کسی ایک انسان پہ کوئی صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، وہ ایک انسان کو فائدہ دیتا ہے. جو اللہ کے دین کے لیے دیا جاتا ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، وہ بے شمار لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. مثلاً اگر آپ اللہ کی خاطر ایک ریڈیو اسٹیشن ایسا لگا دیتے ہیں جس پر ہر وقت لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو اس کا فائدہ کتنے لوگوں کو ہوگا؟ کسی ایک شخص کو تو نہیں ہوگا، بے شمار جن کو آپ گن بھی نہیں سکتے. اب لیکن ایک ریڈیو اسٹیشن لگانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں چاہیے ہوتے. تو کتنے ریڈیو اسٹیشن ہیں جو دن رات دین کی بات کر رہے ہوں. لوگ اپنے ذاتی منافع، ذاتی بزنس کے لیے تو ریڈیو، ٹیلی ویژن بہت کچھ لگائے ہوئے ہیں، بہت کچھ چلا رہے ہیں، لیکن دین کے لیے کون کر رہا ہے؟ کتنے ہیں؟ حالانکہ سبھی مسلمان ہیں. تو اب اس میں آپ دیکھیے 2 بزنس ہیں. ایک وہ بزنس ہے جو آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اور ایک وہ بزنس ہے جو آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. دنیا کے لیے جو کر رہے ہیں اس کا فائدہ دنیا میں رہ جائے گا، اور آخرت کے لیے جو کر رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی جیسے ایک دانہ بویا جائے، 1 single seed، اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى،
اور پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ان کے لیے پھر کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی رنج ہے نہ کوئی خوف۔ دنیا کے کسی بزنس میں آپ لگاتے ہیں، جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور جب لگا چکتے ہیں اور اس میں سے آمدنی نہیں ہوتی تو غم کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں آپ دیتے ہیں تو آپ بالکل بے خوف ہوتے ہیں اور بے غم ہوتے ہیں کہ بس اللہ کو دے دیا، اللہ ہی حفاظت کرے گا، وہی اس کو بڑھائے چڑھائے گا، میرا بزنس اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، یعنی دینا ہو تو بھلے مانسوں کی طرح دیجیے، احسان جتا کر نہیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو بھی نہ دیجیے، اس کے بدلے میں لوگوں سے اچھا اخلاق برتیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہاں دو کردار باہم ایک دوسرے کے سامنے لائے گئے، ایک وہ جو دیتا ہے اور دکھ دیتا ہے، یعنی مال دیتا ہے اور دکھ دیتا ہے، اور دوسرا مال نہیں دیتا لیکن اچھی بات بولتا ہے، سکھ دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے بات سے ہی آپ کو، تو یہ زیادہ بہتر ہے جو آپ کو خوش کر دیتا ہے بنسبت اس کے کہ جو مال دے کر اذیت دیتا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے، بردباری اس کی صفت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں مت ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ یعنی جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال سے وقتی طور پر تو ایک نمائش ہو جاتی ہے، خود ان کو بھی بڑی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوتی، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دنیا سے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کام میں برکت ہی نہیں ہوتی جس میں ریاکاری ہو، اور پھر آخرت میں کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا طریقہ نہیں، اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہاں کافر کن کو کہا گیا ہے؟ جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی خاطر جہاں مال خرچ کرنے کا بہت بڑا اجر ہے، وہاں تین چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تین چیزیں انسان کے سارے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ کون کون سی؟ من، اذا اور ریا۔ تین چیزوں سے بچنا ہے، من احسان جتانا، اذا دکھ دینا، ریا دکھاوا کرنا۔ تو یہ تین ایلیمنٹس اس سے نکلیں گے تو ایک دانہ 700 دانے بنے گے، 1 روپیہ 700 روپے کے برابر بڑھ جائے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند سطح پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور جو کام دل کے پورے یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے، شک کے ساتھ نہیں، پتہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، جب دل کا بھی یقین ہو اور نیت صاف ہو کہ اللہ کی رضا ہے، تو پھر چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت بڑھا دیتے ہیں اور کئی گنا اس کو زیادہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں 1 اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، یعنی بالکل تیار تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ 1 اونٹنی کو 700 کے برابر کر دے، یعنی 700 گنا عطا فرمائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے گا اور زیادہ بڑھا دے گا۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت کچھ گن رہی تھی، کاؤنٹنگ کر رہی تھی اور ناپ بھی رہی تھی،
آپ نے فرمایا اسما گن گن کے نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس آنے والے یا جانے والے کسی چیز کو کبھی گنا نہیں، اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا اللہ نے اس کا بہترین نعم البدل عطا کر دیا. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں پھر کبھی ختم بھی نہیں ہوا. تو یہ ہے وہ برکت جو انسان اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ کے ساتھ حساب ہے نا، اس کے فرشتے گن رہے ہیں، ہم کیوں گننے میں اپنا وقت لگائیں؟ جب ہمارا کام دوسرے کر سکتے ہیں تو ہم کچھ اور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کر دیتا ہے. یہ جو تلک الرسل فضلنا بعضهم ہے، تو کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مثلا ذہانت دے دیتا ہے، لکھنے کی قوت دے دیتا ہے، بولنے کی قوت دے دیتا ہے، لوگوں کو اچھی طرح سکھانے کی قوت دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، اچھا مشورہ دینے کی صلاحیت دے دیتا ہے. یہ کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ باقی بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور اس بندے کو کس نے دیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ خرچ کرتا ہے، وہ اوروں کو دیتا ہے، تو اس کے انعامات برقرار رہتے ہیں، اس کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں، نعمت محفوظ رہتی ہے. اور اگر وہ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے لے کر دوسروں کو دے دیتا ہے. یعنی اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے یہی کام لے لے گا اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے. تو دنیا میں بھی اگر انسان کو کسی چیز سے محروم ہونا پڑے تو کتنی ریگریٹ ہوتی، حسرت ہوتی، پریشانی اور ندامت ہوتی. اور اگر دین کے کام میں محرومی ہو تو اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں. اور یہ محرومی کب آتی ہے؟ یہ بندوں کی طرف سے نہیں آتی. بندے تو بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. وہ بندے نہیں ہوتے، وہ دراصل پیچھے سے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ کچھ بھی آپ کے پاس ہو اسے خرچ کرتے رہیں، دیتے رہیں، اس سے بندوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں. کیا ہے کی پوائنٹ؟ مجھے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، مجھے نعمتوں کی حفاظت کے لیے دوسروں کو فائدہ دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے. اچھا، دیتے رہنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ کبھی آپ کا نفس آپ کا ساتھ دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا. کبھی آپ کا موڈ مزاج آپ کے موافق ہوتا ہے اور کبھی مخالف ہوتا ہے. کبھی آپ کو باہر کا ماحول موافق ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا. کبھی جن کو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں. تو اس شخص کو دینا تو آسان ہوتا ہے جو لے کر شکر گزار ہوتا ہے، لیکن جو لے کر ناراض ہوتا ہے اور پوچھتا بھی نہیں اور الٹا تنگ کرتا ہے، پھر اس کو دینا مشکل ہوتا ہے. پھر انسان کیا سمجھتا ہے کہ مالک میں ہوں، پھر وہ خیر روک لیتا ہے، اور جو ہی خیر روکی گئی اللہ لے کر کسی اور کو دے دے گا. یاد رہے گی یہ بات؟ خیر کو روکنا نہیں، یہ بہتا پانی ہے جس کا سورس اللہ کی ذات ہے، وہاں سے آ رہا ہے اور اس میں سے آپ دے رہے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ جو مال یا جو صلاحیت آپ کے پاس ہے یہ دراصل کہیں سے آ رہی ہے، آپ کے پاس آ رہی ہے ایک نہر کی طرح. بیٹھے نہر کے کنارے پر، امیجن کریں، اور نہر کا پانی ختم ہونے والا نہیں جب تک کہ آپ اس میں سے دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں. لیکن جس دن آپ نے دینا روکا تو پیچھے سے سپلائی بھی بند ہو جائے گی. اس لیے دینا نہیں روکنا. یہ مت سوچیں کہ پھر میرے پاس کہاں سے آئے گا اور میرا ختم ہو جائے گا. نہیں ختم ہوتا، وہ آ جائے گا. جس نے پہلے دیا کیا اس کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ ایک چیز دے دی اور ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ دینے والا 1000 طریقوں سے دے سکتا ہے. تو اس لیے تثبیتا من انفسہم. اور ویسے بھی دینا شکر گزاری کی علامت ہے. تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. پھر فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنت، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہ فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہو. واصابہ الکبر، اور جس وقت یہ باغ بالکل تیار ہو جائے تو اس شخص کو بڑھاپا آ پہنچے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، خود بوڑھا ہو، بچے کم سن ہو. اور یکا یک ہو کیا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ،
کہ ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے، سارے کا سارا جل جائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی بڑھاپے میں ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جائے، تو پھر تمہیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ خون پسینے کی محنت سے کمائی ہوئی مال و دولت یا اور چیزیں جو آپ کرتے ہیں ان سب کو ان 3 چیزوں سے ضائع کر دیں، اور عین اس وقت جب آپ کو ضرورت ہو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. کون سی 3 چیزیں؟ من، اذا، ریا. تو ایسے شخص کی مثال دی گئی ہے کہ جو ساری زندگی دیتا ہے، کام کرتا ہے، لگاتا ہے، اور مرنے کے قریب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس سے اس کا سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے. اب آگے اس کو ضرورت ہے اپنے کیے ہوئے عمل کی کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچے، لیکن اس نے تو وہ سب کچھ ضائع کر دیا. تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ہم سب کو ملتا ہے کہ عمل کر کے اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. جس طرح مال کما کر آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، لاکس میں رکھتے ہیں اور دوسروں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھتے ہیں، عمل کو اس سے بھی زیادہ چھپا کے رکھیے. کیا کہا میں نے؟ اپنے نیک عمل کو اس سے بھی زیادہ چھپا کر رکھیے، محفوظ کر کے رکھیے جتنا آپ اپنے دنیا کے مال کو چھپا کر رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، انڈر لاک اور دور پار خزانوں میں رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چور نہ لے جائے. تو شیطان ہمارے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے کہ کام کر کے ہم اس کو ضائع کر دیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرو. یعنی ایک اور اصول سکھا دیا گیا کہ جب تم دیتے ہو تو اللہ کو دے رہے ہوتے ہو، بندوں کو نہیں دے رہے ہوتے. تو اللہ کو دیتے ہوئے شرماؤ، خراب چیزیں مت دو. حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. حقیقت یہ ہے کہ صرف 2 لوگوں پر ہی رشک کیا جا سکتا ہے، اور ان میں سے ایک وہ کہ جسے اللہ نے حکمت اور علم عطا کیا ہو، کہ جس کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی فیض پہنچاتا ہے، اور دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات دائیں بائیں آگے پیچھے اس کو خرچ کرتا رہتا ہے. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. یعنی یہاں ایک اور بات یہ سمجھا دی گئی کہ مال کو دکھا کر دوسروں کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مقصود ریاکاری نہ ہو. اور کچھ کام تو سامنے آ ہی جاتے ہیں، مثلا مال تو آپ پھر بھی چھپا کے دے سکتے ہیں، علم چھپا کے کیسے دیں گے؟ جس کو دیں گے اسے تو پتہ چلے گا. اسی طرح باقی اور چیزیں کسی کے کام آیا، آپ نے کسی کو کوئی ایسا مشورہ دیا کہ جس سے وہ زندگی میں بہت بڑا فائدہ اس کو پہنچا، تو اب وہ شخص آگے لوگوں سے تذکرہ کرتا رہے گا کہ فلاں نے مجھے بڑی اچھی ایڈوائس دی تھی جس سے مجھے فائدہ پہنچا. تو وہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. تو اس سے بھی اجر ملٹی پلائی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو دیکھ کر دوسروں کو خیال آ جاتا ہے اچھے اچھے کام کرنے کا. لیکن اس وقت ایک ہی جملہ دل میں دہراتے رہیں، والقلب متوجہ للہ، والقلب متوجہ للہ، کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں. شیطان لاکھ وسوسے ڈالے کہ دیکھو یہ ریاکاری ہو رہی ہے، تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا، لیکن اس کی ایک نہ سنیں اور اپنی سناتے رہیں. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے.
اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلا ہے، آخر اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، یعنی تم دیتے دوسروں کو ہو لیکن فائدہ تمہیں ہوتا ہے۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ فل ٹائم دین کا کام کر رہے ہوں ان پر اپنا مال خرچ کرنا یہ بہترین جگہ ہے خرچ کرنے کی۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے کچھ مخصوص صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں، مثلا علم دے رکھا ہے، جسمانی قوت دے رکھی ہے، وقت دیا ہے، سہولت دی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مال کمانے کے بہت مواقع دیے۔ اب اگر یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک وقت لگاتا ہے اور ایک مال لگاتا ہے، ایک جان لگاتا ہے اور ایک مال لگاتا ہے، ایک اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہا ہے اور دوسرا مال لگاتا ہے، تو یہ ایک بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے جس سے دین کا کام آگے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے۔ لیکن اگر مال والے مال صرف اپنی ذات تک رکھیں اور دین کا کام کرنے والے غریب فقیر مسکینوں کی طرح مارے مارے پھریں اور بالآخر حالات سے تنگ ہو کر کام چھوڑ دیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ دین کا کام آگے کیسے بڑھے گا۔ پھر فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ کھلے چھپے، رات اور دن، نہ ٹائم کی پرواہ اور نہ ہی موڈ کی، یعنی جب موقع ملا کام کر لیا، جب موقع ملا خرچ کر لیا۔ پھر وہی بات یاد رکھیے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاتے رہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر پھر دہرایا گیا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف اور غم سے ان کو نجات ہو جائے گا۔ اس وقت جب لوگ ہول میں ہوں وہ امن میں ہوں گے، اس وقت جب لوگ پریشانی میں ہوں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے۔ جیسے دنیا میں جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہو جاتا ہے تو وہ فائنینشیل فریڈم حاصل کر لیتے ہیں، یعنی انہیں فکر نہیں ہوتی، ان کا اگر کوئی ایک بزنس چلا جائے تو انہیں ہوتا ہے ایک دوسرا بھی ہے، اگر ایک گھر کو کچھ ہو جائے بیچنا پڑے تو کہتے ہیں ایک اور گھر بھی ہے۔ تو ایسے لوگ جو فائنینشیل فریڈم دنیا میں رکھتے ہیں وہ امن میں ہوتے ہیں، ان کو ایک سیکیورٹی خاص طور پر حاصل ہوتی۔ لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو آخرت کے دن فائنینشیل فریڈم کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی حاصل ہوگی اور انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کرنا چاہیے، اب اس سے آگے بتایا جا رہا ہے کہ مال کے ساتھ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی کسی کو قرض دے کر اس پر زیادہ مال حاصل کرنا، یعنی مال پر مال بڑھانا ربا ہوتا ہے۔ ربا کا مطلب تو بڑھنا۔ صدقے میں انسان اپنا مال کم کر کے اپنے سے اپنی ضروریات سے نکال کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کی ضرورت پر صدقہ نہیں دیتے، قرضہ دیتے ہیں، اور قرضہ بھی ظالمانہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر کہ 100 دیں گے تو واپس 110 لیں گے، اگر یہ مانتے ہو تو پھر تمہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ٹوٹلی ڈسکارڈ کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا شخص جو دوسرے کی ضرورت کے وقت اس کا خون چوسے اور اسے دینے کی بجائے اسے مزید ہتھیائے، وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کے باولا کر دیا، جسے جن نے پوزیس کر لیا ہو۔ اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، یعنی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تجارت میں انسان اپنا وقت بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، اور اس میں رسک ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ وہ مال ڈوب بھی سکتا ہے یا اس سے مرضی کے مطابق نفع حاصل نہیں ہوتا، جبکہ سود میں یقینی منافع حاصل ہوتا ہے اور دینے والا بہت مزے کر رہا ہوتا ہے کہ میں دے کر
نقصان نہیں اٹھا رہا بلکہ مجھے یقینی طور پر فائدہ ہوگا. تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک میں دیا جاتا ہے اور دوسرے میں صرف لیا جاتا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ پہلے کھا چکا وہ کھا چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے. کس حرکت کا اعادہ؟ یعنی جو سود کھانا نہیں چھوڑتا اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم. جہنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سود کا لین دین کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، اس کا انجام مال کی کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. یعنی جتنا زیادہ کوئی اس میں آگے بڑھ جاتا ہے، بظاہر اس کو مال بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن یکا یک ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ سارا مال ختم بھی ہو جاتا ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود مٹاتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقات بڑھاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی صدقات سے محبت رکھتا ہے اور صدقہ دینے والے کا مال بڑھاتا ہے، جبکہ سود سے بظاہر مال بڑھتا نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مسلمان سوسائٹی سے اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے سنگ دلی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں سامنے آتی ہیں. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کسی خوف اور غم کا کوئی مقام نہیں ہوگا، وہ خوف اور غم سے بچ جائیں گے. اب اس پارے سے آپ نے ان آیتوں کو خاص طور پر ہائی لائٹ کرنا ہے جن میں ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جو انسان کو خوف اور غم سے نجات دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو کچھ باقی ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو سود کا لین دین چھوڑ دو، چھوڑ دو. کیونکہ سود کے کھانے کھلانے سے انسان پر اللہ کی رحمت نہیں آتی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کو لکھنے والے، اس پر گواہ بننے والے سب پر لعنت کی ہے اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں. یعنی کوئی ایسا کام جس میں سود کی لکھت پڑھت بھی ہو تو وہ بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی کے مکینوں میں زنا اور سود ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں. اسی طرح سود کی ایک اور قسم یہ بھی ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی، مثلا آپ ایک انفلوئنشل انسان ہیں اور کوئی آپ کا رشتہ دار یا کوئی دوست یا کوئی بھی جان پہچان والا آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے اس انفلوئنس کی وجہ سے میرا یہ کام کروا دیں، اور آپ وہ کام کروا دیتے ہیں اور اس کام کے ہونے پر وہ شخص آپ کے پاس تحفہ لے کے پہنچ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اور اس نے کوئی ہدیہ دیا جو اس نے قبول کر لیا تو اس نے سود کا بہت بڑا دروازہ عبور کیا. یعنی ایسا ہدیہ بھی درست نہیں جو کسی کی سفارش کرنے کے بعد قبول کیا جائے. تو ہر قسم کا سود چھوڑ دینا چاہیے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے کہ آ جاؤ پھر اللہ رسول کے مقابلے پر. کس کے اندر جان ہے اور ہمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی بھی نہیں، کر ہی نہیں سکتا. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، یعنی آخرت کی فکر کرو.
ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. تو آخر میں یہ بات بتا دی گئی کہ اگر تم آخرت کی فکر کرو گے تو پھر ہی تم مالی معاملات میں غلط طریقوں کو چھوڑ سکتے ہو. کیونکہ جس شخص کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، وہ دنیا کے فائدے سے دستبردار نہیں ہو سکتا. اور جس شخص کے سامنے آخرت کا فائدہ ہے، وہ پھر دنیا میں کوئی ایسا کام کر نہیں سکتا کہ جس سے اس کی آخرت رزق پر ہو. اب عقل مند کون ہے؟ کیا وہ جو دنیا کمانے والا ہے، جو صرف چند دن کا فائدہ سامنے رکھے ہوئے، یا وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ سامنے رکھتا ہے؟ ہمیشہ کہنے کو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو مانتے تو نہیں. تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جس پر ایمان لا کر ہی کوئی مومن ہو سکتا ہے کہ انسان آخرت کو ایک حقیقت سمجھے اور جو چیز وہاں فائدہ دے اس کو اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھے، اور جو چیز وہاں نقصان دینے والی ہے اس کو زہر سمجھ کر چھوڑ دے کہ یہ قاتل ہے.